السلام علیکم۔ ایک بہت اہم سوال جس کا جواب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے اور جس سے بہت سے لوگ متاثر بھی ہوئے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ حمل بار بار ضائع کیوں ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان عوامل کی جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ہاشمی ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب بات کرتے ہیں ان تمام وجوہات کی۔ تو سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے عمومی طور پر پہلے 3 مہینے میں حمل ضائع ہو جاتا ہے وہ ہے کروموزومل ایب نارمیلٹیز، اور یہ عمومی طور پر 70 سے 80% کیسز میں وجہ یہی ہوتی ہے۔ ایک نارمل انسان کو پیدا ہونے کے لیے خاص ایک مقدار میں جینیٹک میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک نارمل نمبر کروموزومز کا جو ایک نارمل انسان میں ہوتا ہے وہ 46 ہے۔ اگر یہ نمبر زیادہ یا کم ہو جائے یا پھر جو کروموزومز ہیں ان میں سے کوئی کروموزوم ایب نارمل ہو جائے تو بچے کے اندر کچھ پیدائشی اور بناوٹی نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچے اگر پیدا بھی ہوں تو وہ نارمل نہیں ہوں گے، وہ ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہو سکتے ہیں۔ تو قدرت ایسے بچوں کو خود ہی آگے نہیں بڑھنے دیتی اور ایسا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا پتہ لگانا ظاہری آنکھ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کا پتہ لگانا ہے تو جب حمل ضائع ہو تو اس کے بعد اس کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جائے، تب ہی کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی 100% چانس نہیں ہے کہ وجہ ہمیں پتہ لگ سکے۔ دوسری ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے بار بار مسکیریج ہو سکتے ہیں وہ ہے پری ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشنز، یعنی مریضہ پہلے سے ہی کسی پرانی یا کرونک بیماری کا شکار ہو، جس میں بہت کامن جو ہے وہ ہے شوگر کا بڑھ جانا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یا پھر تھائرائیڈ کے یعنی گلڑ کے مسائل۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو خواتین پیریفریز میں یا دیہاتوں میں رہتی ہیں وہ اپنا چیک اپ کسی پراپر ڈاکٹر سے نہیں کروا رہی ہوتی، ان میں اس طرح کے مسائل عمومی طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے پراپر ادویات نہیں شروع کروائی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے حمل بار بار ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیماریاں نہ صرف خود حمل کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں بلکہ اس میں علاج کے لیے جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں وہ بعض اوقات بچے کے اندر نقائص پیدا کرتی ہیں، تو ان کو حمل سے پہلے تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان دوائیوں کو تبدیل نہ کیا جائے تو بھی حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک بڑی اہم وجہ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے مریضہ کے وزن کے اندر تبدیلی ہونا۔ یہ ایکسیسو ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے اور ایکسیسو ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مریضہ اپنے حمل سے پہلے یا تو اس کا وزن بہت زیادہ ہو یا حمل کے شروع میں وہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے، یا پھر مریضہ کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے۔ ہلکا پھلکا وزن کا فرق تو نارمل پریگنینسی میں آتا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بہت زیادہ چینج کی، تو اس میں بھی حمل پر اثر ہو سکتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ حمل کو ہیلدی اور ٹھیک چلانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے آپ کا لائف سٹائل، یعنی کہ اگر آپ کا لائف سٹائل ریلیکسڈ ہوگا، آپ پرسکون ہوں گے ذہنی اور جسمانی طور پر، تو اس کا آپ کے حمل کے اوپر اچھا اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ سٹریسفل لائف سٹائل گزار رہے ہیں، یعنی اگر ایک عورت کوئی نوکری کرتی ہے، اس کے ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں، یا پھر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر سٹریس کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، تو اس سے بھی اس کے حمل کا ضائع ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ اگنور ہو جاتی ہے وہ ہے انفیکشنز، ریپیٹڈ انفیکشنز، یعنی اگر عورت کو مثانے کے یا ویجائنا کے انفیکشنز بار بار ہو رہے ہیں اور ان کا پراپر علاج نہیں ہو رہا تو اس سے بھی حمل کے ضائع ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ بچے دانی کے راستے سے جو ڈسچارج ہے جو کہ پانی پڑتا ہے، تھوڑا بہت پڑنا پریگنینسی میں نارمل ہے، وہ انفیکشن کی نشانی نہیں ہے جب تک کہ اس میں سے بدبو نہیں آ رہی یا خارش نہیں ہو رہی۔ اگر اسی ڈسچارج میں خارش ہے یا بدبو ہے، مریضہ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے یا بخار رہتا ہے، تو یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، تو انفیکشن کا ٹریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سگریٹ نوشی مریضہ خود کر رہی ہے یا اس کے گھر میں کوئی ایسا بندہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے سگریٹ کے دھوئیں سے وہ بار بار ایکسپوز ہو رہی ہے، تو اس کا بھی بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ایسا لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ سگریٹ خود پیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کے پاس جانے سے
تھوڑا سا گریز کریں۔ تو یہ تھے وہ تمام عوامل جو کہ حمل کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔